السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف، معتبر اور مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی صحیح بخاری شریف کی شرح نعمت الباری شرح صحیح البخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور زمانہ شرح ہے بخاری شریف کی، اس کا سلسلہ وار درس الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 1375 اور عنوان ہے باب التعوذ من عذاب القبر، یعنی عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التعوذ من عذاب القبر، حدیث نمبر 1375۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وقال النضر اخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت البراء عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن مثنیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عون بن ابی جحیفہ نے حدیث بیان کی اپنے والد سے، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس حال میں کہ سورج ڈوب چکا تھا، پس آپ نے آواز سنی، ایک آواز آپ کو سنائی دی تو آپ نے فرمایا یہود کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور نضر نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عون نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ یعنی اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا کیے ہیں ان میں عذاب قبر اور جو قبر کی جو کیفیت ہے، قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دیا تھا۔ اس حدیث شریف کی سند کے روات جیسا کہ شارح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا طریقہ ہے، سب سے پہلے راوی ہے محمد بن مثنیٰ بن عبید عنبری کے نام سے معروف ہیں، یحییٰ بن سعید القطان دوسرے راوی ہیں، یہ مشہور جارحین حدیث میں سے بھی ہیں، یہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے۔ نمبر 3 شعبہ بن حجاج ہیں، نمبر 4 عون بن ابی جحیفہ ہیں، ان کے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے، ان کا نام وہب بن عبداللہ السوائی ہے۔ نمبر 6 حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ نمبر 7 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید ہے، ابو ایوب کنیت ہے۔ مدینہ منورہ میں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے سے ہجرت فرمائی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب کے وقت مردے کی چیخ و پکار کو سننا یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ قبر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سب پر ظاہر نہیں ہوتی، یہ صرف انبیاء کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ کے نیک اور خاص بندوں کو اس کا اللہ کی عطا سے علم ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ آپ نے جب آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک آواز سنی، ہو سکتا ہے یہ فرشتوں کے عذاب دینے کی آواز ہو یا ان یہودیوں کی آواز ہو جن کو عذاب ہو رہا تھا، یا یہ عذاب واقع ہونے کی آواز ہو۔ یہ مختلف احتمالات ہیں، یہ ہو سکتا ہے احتمالات، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز سنی
وہ فرشتوں کے عذاب دینے کی آواز ہو یا نفس عذاب کی آواز ہو یا یہودیوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے عذاب دیے جانے کی وجہ سے قبر میں، ہو سکتا ہے وہ اس تکلیف کی آواز ہو۔ اس کے متعلق یہ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج ڈوب گیا یا غروب ہونے کے لیے زرد پڑ گیا، یعنی قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے، پیلا ہو گیا، جب بالکل ڈوبنے کے قریب آ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اور میرے ساتھ لوٹے میں پانی تھا، جگ میں وضو کے لیے یا ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے، استنجا کے لیے، اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے۔ پس میں نے آپ کو وضو کرایا، یعنی وضو کے لیے پانی ساتھ میں لے کر گئے تھے، آپ پانی ڈال رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ پھر آپ نے پوچھا، اے ابو ایوب کیا تم وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ بہتر علم ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہودیوں کی آوازیں سن رہا ہوں جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ساتھ میں ہیں، لیکن صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے عذاب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عذاب کے وقت مردہ جو چیخ و پکار کرتا ہے، اس کے متعلق حدیث شریف میں گزر چکا ہے کہ اس کو کوئی جن یا انسان نہیں سن سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز، ان یہودیوں کی آواز آپ نے کیسے سن لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کو، قبر کے عذاب کی آواز کو ایک عام انسان نہیں سن سکتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہیں، آپ سید الرسل، تمام انبیاء کے سردار ہیں اور افضل الخلق ہیں، آپ ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ کے تمام حواس، یعنی حواس سے خمسہ، سونگھنے کی، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا پھر یہ مانیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ان کے احوال ظاہر کر دیے، منکشف کر دیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح، عام بشر کی طرح آپ بشر نہیں ہیں، آپ خیر البشر ہیں، اور آپ نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سارے اسرار اور بہت ساری غیب کی باتیں اللہ نے آپ پر کھول دی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبر کی کیفیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دی۔ حدیث نمبر 1376، حدثنا معلا قال حدثنا وہیب عن موسیٰ بن عقبہ قال حدثنی ابنۃ خالد بن سعید بن العاص انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یتعوذ من عذاب القبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں معلا نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں وہیب نے بیان کیا، موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے کہا خالد بن سعید بن العاصی کی صاحبزادی نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ امت بھی قبر کے عذاب سے غافل نہ ہو، بلکہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی جو صورتیں ہیں ان کو اختیار کرے اور عمل صالح اختیار کرے۔ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرورت سے فارغ ہوتے وقت پیشاب کے قطرے، پیشاب کے چھینٹے جسم پر گرنے سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف کے سند کے راوی ہیں معلا بن اسد، نمبر 2 وہیب بن خالد، نمبر 3 خالد بن سعید بن عاص کی صاحبزادی، ان کا نام ام خالد ہے، امویہ ہیں وہ، ان کی پیدائش حبشہ میں ہوئی، ان سے زبیر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، پھر ان سے خالد اور عمر 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ علامہ ذہبی جو ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، انہوں نے کہا یہ صحابیہ ہیں، ان سے موسیٰ بن ابراہیم کے 2 بیٹوں عقبہ اور قریب بن سلیمان نے روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کی وجہ
اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ طلب کیا. آپ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، مطہر ہیں اور مغفور ہیں. تمام انبیاء تمام کبائر سے، تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. تو جو عام مسلمان معصوم ہیں نہ گناہوں سے پاک ہیں. عام طور پر عام مسلمان عصمت کا عقیدہ جو ہے صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. لیکن عام لوگ معصوم نہیں ہوتے، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں اور نہ ان کی مغفرت کی بشارت ہے. عام طور پر جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے جیسے انبیاء کا جو مقام ہے، ان کے لیے جیسی خوشخبریاں ہیں پہلے سے، ایسی سب کے لیے نہیں ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام پر، یعنی عام لوگ اللہ کے احکام پر عمل کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں اور عذاب قبر سے بلکہ ہر قسم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرنا اس لیے تھا کہ مسلمان آپ کے اس فعل کی اتباع کریں، آپ کی اقتداء کریں اور آپ کے تمام احکام پر عمل کریں اور آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے نمونے کی اقتداء کریں یہاں تک کہ وہ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے نجات پائے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ قبر کے عذاب سے پناہ اس لیے طلب کرتے تھے تاکہ امت کو تعلیم ہو، امت کو تلقین ہو کہ امت بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں عنایت فرمائیں، اس کے باوجود آپ عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہیں. تو امت کو تو بدرجہ اولیٰ اس سلسلے میں مسلسل ہر وقت عذاب قبر سے اور مختلف قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. حدیث نمبر 1377. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں یحییٰ نے بیان کیا، ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہونے کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کے ذریعے آپ کو مغفرت کی بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، اس کے باوجود آپ قبر اور دوزخ کے عذاب سے کیوں پناہ طلب کرتے تھے؟ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں، ان احادیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. اہل سنت والجماعت عذاب قبر کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہیں، جبکہ معتزلہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا اور گناہوں سے پاک صاف رکھا اور آپ کے اگلے اور پچھلے تمام بظاہر خلاف اولا کاموں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. سو جو شخص معصوم نہ ہو، گناہوں سے پاک نہ ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اکرم الاکرمین کا نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. تو امت کو جو خطا کار ہے، گناہ گار ہے، معصوم نہیں ہے، گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، اس کو بدرجہ اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع، یہ خبر دے دی تھی کہ اس نے آپ کی اگلی اور پچھلی کلی مغفرت فرما دی ہے،
آپ کو مغفرت کا جب اللہ تعالیٰ نے مژدہ سنا دیا، خوشخبری سنا دی تھی، تو پھر آپ کے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے اور ہر اس چیز کے عذاب سے جس سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج کا اظہار ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے اور اس کو اپنی احتیاج ظاہر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور ساری مخلوق بشمول انبیاء کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس میں بندگی کا اظہار ہے، اپنی احتیاج کا اظہار ہے، اور اس کی نعمتوں کا اقرار ہے، اور یہ اعتراف ہے کہ اس کی بے پایاں یعنی بے شمار نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا زیادہ قیام کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، کھڑے ہو کر شب بیداری کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، پیروں میں سوجن آ جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے یعنی آپ کے طفیل، آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا جو انبیاء کی شان کے مناسب نہیں ہے، اگر بفرض محال ایسی بھی چیزیں اگر آپ سے ہوئی ہیں سرزد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ آپ کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، آپ کو خوشخبری سنا دی، اس کے باوجود آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر انعام اور اکرام کیا، بے شمار نعمتوں سے مجھے سرفراز کیا ہے، اور دنیا ہی میں مجھے مغفرت کی اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، اذهبوا الی غیری کہیں گے، تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے کہ انا لہا، سفارش کرنے کے لیے میں ہوں، یعنی میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ اس لیے فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ کے لیے مغفرت کی بشارت، خوشخبری دے دی، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ساری مخلوق کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور حساب کتاب فوراً شروع کروائیں گے۔ یہی شفاعت عظمیٰ ہے۔ محشر کی ہولناکیوں سے اور اس کی سختیوں سے لوگ پریشان ہوں گے، تو لوگوں کو اس پریشانی سے صرف آپ ہی بچائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اس قدر مجھ پر انعام اور اکرام کیا ہے، تو کیا میں اس کا شکر بجا نہ لاؤں؟ یہ عبادت کے ذریعے میں اس کی شکر گزاری کر رہا ہوں۔ بس جس شخص کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت عظیم ہوں، اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے۔ خاص طور پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر اور دیگر انواع کے عذاب سے یعنی قسم قسم کے عذابوں سے پناہ طلب کی ہے، اس میں امت کے لیے تعلیم ہے، تلقین ہے، ہدایت ہے، اور ان کے عمل کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی اقتداء کرنے اور آپ کی سنت کی اتباع کرنے کی اس میں ترغیب ہے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی متوفہ 1307 ہجری اس حدیث شریف کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کی۔ ومن فتنۃ المحیا والممات، محیا مصدر میمی ہے اور ممات بھی مصدر میمی ہے، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کی ہے۔ زندگی کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ آفات اور مصائب کے واقع ہونے پر صبر نہ کیا جائے، اور بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور برے کاموں پر اصرار کرے، اس سے یہ مراد ہے۔ زندگی اور موت کی آزمائش سے مراد اگر آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ناگہانی بلائیں آ جائیں، تو اس پر اگر بندہ صبر نہ کرے، ایسا نہ ہو۔ یہ زندگی کا فتنہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو واویلا مچانا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ ہی بتانے والا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے پر، اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اور برے کاموں پر جمے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ گناہوں سے باز آنا چاہیے، توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کی ہے، اور موت کے فتنے سے کیا مراد ہے؟
موت کے فتنے سے مراد ہے منکر اور نکیر کے سوال کے وقت حیرت اور خوف. سوال ہاں سوال. منکر نکیر جب قبر میں پوچھیں گے من ربو کا، 3 سوال ہوں گے قبر میں. تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تم دنیا میں اس ذات گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی تمہارا عقیدہ کیا تھا. اس کے اندر شرح میں لائے نہیں 3 سوال کا نہیں لائے. منکر نکیر کے سوال کے وقت حیرت اور خوف، عذاب قبر اور قبر کی دوسری سختیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بطور عبادت اور تعلیم کے کی ہے، امت کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے. اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہے اور اس سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ان جاہل اور بناوٹی صوفیوں کی تردید ہے جو دوزخ سے پناہ طلب کرنے کو اپنے مرتبے سے کمتر خیال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کی ہے. امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر کسی شخص نے کہا یہ جنتی شخص ہے تو امام اعظم رو دیے اور فرمایا میں جنت کے کب لائق ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے تو یہ اس کا بڑا مجھ پر کرم ہوگا. وہ امام اعظم تھے جو اپنے آپ کو جنت کے لائق نہیں سمجھتے تھے. یہ آج کل کے صوفیاں ہیں جو جنت کو اپنے لائق نہیں سمجھتے. باب نمبر 88 باب عذاب القبر من الغیبت والبول. غیبت کرنے، چغلی کرنے، غیبت کرنے اور پیشاب کی آلودگی سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب. غیبت کے معنی ہے کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو. اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو پھر وہ بہتان ہے، الزام ہے. غیبت اس وقت منع ہے جب کسی انسان کا عیب اس کی توہین کے لیے بیان کیا جائے، اور اگر کسی جائز غرض کے حصول کے لیے، کسی جائز مقصد کے حصول کے لیے کسی کا پس پشت عیب بیان کیا جائے تو وہ منع نہیں ہے. اور اس کی حسب ذیل 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 مظلوم جس پر ظلم کیا جائے. مظلوم اپنی داد رسی یعنی اپنے انصاف کے لیے قاضی کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ مظلوم کے سوا بلند آواز سے برائی کے ذکر کو پسند نہیں فرماتا، یعنی مظلوم کو اپنے اوپر ہوئے ظلم کو بیان کرنے کی اجازت ہے. کسی مسلمان کو دوسری صورت کسی مسلمان کو کسی دوسرے شخص کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ فلاں شخص کو قرض نہ دو، وہ قرض لے کر واپس نہیں کرتا، یہ غیبت منع نہیں ہے. نمبر 3 جو شخص لوگوں کے سامنے برے اور ناجائز کام کرتا ہو اس کی برائی کو بیان کرنا غیبت نہیں کہلاتا. جیسے برے اور ناجائز کام یعنی نماز قضا کر دینا، شراب پینا، جوا کھیلنا ہے جی، یعنی ناجائز یعنی حرام کام جو کرنے والا. جی ہاں، تو یہاں پر حرام کام مراد ہے، حرام کام مراد ہے، شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے. اگر ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی اگر برائی بیان کی جا رہی ہے تو وہ غیبت نہیں ہے. جی. نمبر 4 تعریف اور تعین کے لیے کسی کا عیب بیان کرنا. مثال کے طور پر یہ رقم فلاں لنگڑے کو دے دو، جبکہ اور کسی طریقے سے اس کی تعین نہ ہو سکے. یعنی جیسے راویوں کے ناموں میں بھی بعض الفاظ صفات آ گئے ہیں. مثال کے طور پر حمید طویل ایک راوی ہیں، غالباً امام بخاری کے استاد بھی ہیں، وہ پست قد تھے، تو ان کے نام کے ساتھ جیسے آج کل عام طور پر عرف عام میں کوئی اگر سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، سانولے کالے ہوتے ہیں تو ان کو گورے بھائی کہتے ہیں، تو اس ضد سے نام رکھا جاتا ہے. پست قد تھے تو وہاں پر طویل، ایسے ہی آرج، کچھ ایسے نام آئے ہیں. تو یہ صرف تعین کے لیے ہے، ان کو متعین کرنے کے لیے ہے، ان کی تحقیر کے لیے نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی کو رقم دینا چاہے اور اس کا تعین، مثال کے طور پر اگر کوئی لنگڑا شخص ہے اس کو دینا ہے، تو اب وہ لنگڑے کا لفظ جب تک استعمال نہیں کیا اس کی طرف ذہن نہیں جاتا تو اس کی تعین کے لیے اس طرح کا لفظ کہنا یہ اس کی غیبت نہیں ہے. یہ 4 صورتیں ہیں. شرح صحیح مسلم جلد 3 تعین یعنی کسی خاص چیز کے لیے کسی کو متعین کرنے کے لیے، مثال کے طور پر مقرر کرنے کے لیے. ایک نام ہے، مثال کے طور پر ایک نام ہے، سمجھیے کوئی بھی ایک نام زید، لیکن زید نام کے 2 شخص ہیں، ایک لنگڑا ہے ایک غیر لنگڑا ہے. تو اب 2 زید بھی اگر مسکین ہیں، دونوں میں سے ایک کو پیسے دینا ہے، رقم دینا ہے، کچھ صدقہ دینا ہے، تو اب تعین کرنے کے لیے ظاہر بات ہے لنگڑے زید کو یہ رقم دی جائے. اس طرح اگر کوئی کہے
تحقیر کے لیے نہیں، اس کی کسر شان کے لیے نہیں، صرف اس کو بتانے کے لیے کہ زید سے مراد فلاں شخص ہے، تعین کے لیے کہا جا سکتا ہے، پہچان کے لیے سمجھیں۔ پہچان کے لیے، شناخت کے لیے۔ شرح مسلم جلد 3 صفحہ 1090 اور 1091 میں اس کی مکمل زیادہ تفصیل مذکور ہے، وہاں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، مذکور یعنی لکھی گئی۔ لیکن بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1378 حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جریر نے بیان کیا اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو ضرور عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کیوں نہیں؟ بظاہر وہ 2 گناہ دیکھنے میں بڑے نہیں ہیں، لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے اور بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، وہ دونوں گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے، چغل خوری اور پیشاب کے خطروں سے نہ بچنا یہ گناہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا ان دونوں کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن وہ دونوں اس سے نہیں بچتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جس کو عذاب دیا جا رہا ہے کس وجہ سے؟ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نقل کیا کرتا تھا، جس سے طرفین میں فساد ہوا کرتا تھا۔ تو ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرے پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، ضرورت سے فارغ ہوتے وقت اس کے جسم پر پیشاب کے چھینٹے اڑ جاتے تھے، گر جاتے تھے۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ توڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ان میں سے ہر ایک کی قبر پر آپ نے ایک ایک ٹکڑا کھجور کی شاخ کا گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ یقیناً جب تک یہ خوش نہیں ہوں گی، کھجور کے درخت کی دونوں شاخیں جب تک تر رہیں گی، گیلی رہیں گی، ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوتے رہے گی، ان دونوں کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس حدیث کے عنوان میں غیبت کا ذکر ہے اور حدیث میں چغلی کا ذکر ہے، تو عنوان کی ترجمۃ الباب کی حدیث شریف سے مطابقت پھر کیسے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ غیبت عنوان میں غیبت کا ذکر ہے اور حدیث شریف میں چغلی کا ذکر ہے، اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کے معنی قریب قریب ہیں۔ غیبت کا معنی عنوان کی تشریح میں گزر گیا، اور چغلی کا معنی ہے 2 آدمیوں میں فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ غیبت کسی کی پس پشت اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو۔ اسی طرح چغلی کہتے ہیں 2 آدمیوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے، دونوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ قبر پر پھولوں کے رکھنے کا جواز اور نواب صاحب کے حافظے کی خرابی۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہ غیر مقلدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ اس حدیث شریف کی تشریح میں لکھتے ہیں کھجور کی تر شاخ آپ نے اس لیے رکھی تھی کہ جب تک وہ تر رہے گی تسبیح کرتے رہے گی، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اس کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، اور اس کا حکم ہر اس درخت کی شاخ کے لیے عام ہے جس میں رطوبت ہو، تری ہو، گیلا پن ہو۔ اسی طرح جس چیز میں ذکر کی برکت ہو اور تلاوت قرآن سے، تو عذاب میں تخفیف بدرجہ اولا ہوتی ہے، تخفیف یعنی عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں یہ قضیہ اس شخص کا ہے، یہ قضیہ شخصیہ ہے اور فعل مخصوص ہے، یہ ایک منطق کی اصطلاح ہے قضیہ شخصیہ، اور یہ جو عمل کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی ایک تر شاخ توڑ کر آپ نے جو قبروں پر 2 ٹکڑے کر کے ان کو گاڑ دیا، یہ خاص فعل ہے، اس میں عموم نہیں ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خصوصیت بتانا چاہتے ہیں۔ پس اس حدیث سے قبروں پر پھولوں کے رکھنے کو قیاس نہیں کیا جائے گا،
جیسا کہ زمانے میں اہل بدعت کرتے ہیں اور اہل مکہ و اہل مدینہ کا معمول ہے۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب کی تشریح ہے۔ تب یہ نواب صاحب کے وہابیانہ تعصب کی زہر آفرینی ہے جو اتنی جلدی انہوں نے خود اپنی بات کا رد کر دیا۔ ابھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تخفیف عذاب میں کھجور کی تخفیف عذاب میں عذاب کی کمی میں کھجور کی ترش شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تخفیف عذاب کا یہ حکم ہر اس درخت کی شاخ کے لیے عام ہے جس میں رطوبت ہو، تری ہو، گیلا پن ہو، اور اس کو بھی عام ہے جس میں ذکر کی برکت ہو۔ اور تلاوت قرآن سے عذاب میں تخفیف، عذاب میں کمی تو بدرجہ اولا ہے۔ یعنی اگر میت کے پاس صاحب قبر کے پاس اگر قرآن کی تلاوت کی جائے یا کہیں بھی رہ کر قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اگر صاحب قبر کو پہنچایا جائے تو بدرجہ اولا اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اور فقہائے اہل سنت چونکہ قبروں پر پھول بھی رکھتے ہیں، یعنی پھول ڈالتے ہیں، تو ان کا رد کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ فعل مخصوص ہے، اس میں عموم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو اس طرح کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، اور تعصب کی وجہ سے علماء اہل سنت کو فوراً اہل بدعت کہہ دیا۔ کیا پھولوں میں رطوبت نہیں ہوتی اور کیا تر پھول ذکر نہیں کرتے؟ تو جب ہر تر شاخ اور ذکر کرنے والی چیز کا قبروں پر رکھنا جائز ہے تو پھولوں کا قبروں پر رکھنا کیوں ناجائز ہوگا؟ چند سطر پہلے نواب صاحب نے کہا اس فعل میں عموم ہے۔ فعل یعنی کام، عمل میں عموم ہے، اور چونکہ عموم ہے یعنی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل فرمایا، کھجور کے درخت کے ایک تر شاخ توڑ کر آپ نے اس شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے آپ نے ایک ایک قبر پر گاڑ دیا، نصب کر دیا، لگا دیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی، تر و تازہ رہیں گی، اس وقت تک عذاب میں تخفیف ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ایسا کرنے سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، بلکہ آپ کے اس عمل سے، پھر آپ کے اس قول سے کہ جب تک یہ شاخیں تر و تازہ رہیں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، کیونکہ ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جس کا ذکر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، لیکن وہ ذکر کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، تو بہرحال اس میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نواب صدیق حسن خان صاحب کی باتوں میں تضاد ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ فعل عام ہے، تضاد یعنی ان کی باتوں میں اختلاف ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ فعل عام نہیں ہے، پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ فعل عام ہے، یعنی اس طرح کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ اور چونکہ جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا، اس لیے چند سطر بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں عموم نہیں ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ یہ فعل عام ہے، یعنی کوئی بھی قبر پر شاخ رکھ سکتا ہے، پھول ڈال سکتا ہے، تر و تازہ شاخ کسی بھی قبر پر نصب کر سکتا ہے، بہرحال لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف کے باقی مضامین صحیح بخاری حدیث نمبر 216 میں تفصیلی ذکر کیا جا چکے ہیں۔ یہاں صرف مختصر عرض کرنا یہ ہے کہ یعنی اس کی جلد اول میں بیان کی جا چکی ہے، جی غالباً جلد اول میں اس کی تشریح گزر چکی ہے، کیونکہ جلد اول میں ہو گئی مثال اس کی، کیونکہ جلد اول میں تقریباً 800 قریب 300-400 حدیثیں ہیں، کیونکہ یہ 250 حدیث بول رہے ہیں نا ہم، جی تو اس کے جلد اول میں آ گئی، جی جلد اول میں آ گئی۔ باب نمبر 59، باب المیت یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، میت پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1379، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال هذا مقعدک حتى يبعثک اللہ یوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے مالک نے بیان کیا نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بے شک جب تم میں سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہو تو جنت والوں میں، اور اگر وہ دوزخی ہو تو دوزخ والوں میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ پس کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن تم کو اللہ قبر سے دوبارہ اٹھائے گا۔ یعنی جو جنتی ہیں ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ان کو بتایا جاتا ہے صبح و شام، اور جو دوزخی ہوتے ہیں ان کو ان کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے صبح و شام۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اس وقت تک ان کو یہ ٹھکانہ بتایا جاتا رہے گا۔ صبح و شام جن پر ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے وہ ارواح ہیں، روح ہیں، اور ارواح قبروں میں ہوتی ہیں اور فنا نہیں ہوتی۔ روح کو فنا نہیں ہے، جسم فنا ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن بطال، فنا یعنی ختم ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کیا ہے زوال پذیر ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ علامہ ابن بطال شارح بخاری لکھتے ہیں ہمارے شہر کے علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو یہ خبر دے گا یا اطلاع دے گا کہ ان کے اعمال کی جگہ اور جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور ہر صبح و شام خبر دینے سے کیا مراد ہے؟ ہر صبح و شام خبر دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات یاد دلاتا رہے گا، اور ہم کو اس میں شک نہیں ہے کہ موت اور فرشتوں کے سوال کے بعد بتدریج یعنی آہستہ آہستہ جسموں کو مٹی کھا جاتی ہے اور جسم ختم ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی چیز پیش نہیں کی جاتی، اور قیامت تک صبح و شام قبر والوں پر جو ان کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے یا ان کا جو ٹھکانہ ان کو بتایا جاتا ہے وہ صرف ان کی روحوں پر پیش کیا جاتا ہے، ان کے ارواح کو بتایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی، فنا نہیں ہوتی، اور وہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ بندے جنت یا دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں۔ قاضی ابن طیب نے کہا کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آخرت میں صبح و شام نہیں ہوتے، یہ دنیا میں صبح اور شام ہے، آخرت میں ایک ہی وقت ہوگا صبح اور جی۔ تو یہاں پر صبح شام کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے۔ آخرت میں صبح شام دن رات کا کوئی تصور نہیں ہوگا، کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جنت میں جو ہے یعنی فوری فجر کے بعد کا جو تر و تازہ جو فریش جو وقت ہوتا ہے، تو جنت میں موسم ویسا ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے، جی، تو یعنی ایک ہی ٹائم رہے گا وہاں پر۔ تو یہ دنیاوی یعنی دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی سمجھ میں، ان کی آسانی کے لیے یہ مثال دی گئی۔ جی، وہی بتا رہے ہیں اس میں کہ صبح و شام آخرت میں نہیں ہوتے، صبح اور شام کا توارث صرف دنیا میں ہے، یعنی صبح و شام صرف دنیا میں، شام ہوتی ہے پھر اس کے بعد صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ توارث یعنی آنا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یعنی جب دن ختم ہوتا ہے تو رات آتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے۔ آل فرعون کے متعلق جو قرآن مجید میں ہے کہ وہ ہر صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ مؤمن پارہ 24 آیت نمبر 46، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو قبر میں ہر صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ان کو زیادہ سخت ترین عذاب پر پیش کیا جائے گا، اور جب قبر والوں پر ہر صبح و شام ان کا ٹھکانہ پیش کیا جائے گا تو اسے معلوم ہوا کہ مردے جو انتقال کر جاتے ہیں وہ کلام سنتے ہیں، ورنہ ان پر ان کے ٹھکانے کو پیش کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سے سماع موتا کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، ان کی قوت سماعت اور بڑھ جاتی ہے۔ سماع موتا، مردوں کے سننے کے مسئلے میں جو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کا اور دیگر فرقوں کا، اس کی مفصل تحقیق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں ہم نے اپنی تفسیر تبیان القرآن سورۃ الانفال آیت نمبر 14 کے تحت بیان کی ہے۔ تفسیر تبیان القرآن جلد 4 صفحہ 576 تا 584، تقریباً 9 صفحات پر یہ تشریح مشتمل ہے۔ دیگر علماء نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روحیں قبر میں ہوتی ہیں کیونکہ ان پر ہی ان کے ٹھکانے پیش کیے جاتے ہیں، جسموں کو تو مٹی کھا چکی ہوتی ہے، اور یہی صحیح مسلک ہے۔ داودی نے کہا ہے کہ جو چیز روح اور نفس کی حیات پر اس کے فنا نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ یہ آیت ہے۔
روح اور نفس کی حیات، روح بھی زندہ ہے اور نفس بھی، یہ فنا نہیں ہوتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 42، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض فرما لیتا ہے، پھر ان روحوں قبض یعنی روح کو لے لیتا ہے۔ اسی لیے نیند کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، النوم اخت الموت، نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ نیند جب لگ جاتی ہے تو آدمی کے حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، پھر ان روحوں کو روک لیتا ہے جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بعض لوگ سوتے وقت انتقال کر جاتے ہیں، اگر ان کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر اب ان کی روح ان کے جسم میں لوٹائی نہیں جاتی۔ یہ قرآن کی آیت ہے یہ۔ پھر ان روحوں کو روک لیتا ہے، فیمسک التی قضى علیہا الموت، جن روحوں کا فیصلہ ہو چکا ہے موت کا، ان کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے پھر دوبارہ چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان پھر بیدار ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے۔ بیدار ہوتا ہے یعنی انسان جاگتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے، اور اس پر دلیل ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز فنا ہو چکی ہو اس کو روکا نہیں جاتا۔ ٹھکانہ مردے کی روح پر پیش کیا جاتا ہے یا اس کے اجزاء اصلیہ پر، یعنی جسم کے جو پارٹس ہیں اس پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی یا اس کی روح پر۔ ٹھکانے سے مراد جنت دوزخ جو ہے، جنت دوزخ جو بھی ٹھکانہ ہے انتقال کرنے والے کا، اگر مومن ہے تو جنتی ہے، کافر یا مشرک ہے تو دوزخی ہے، اس کا جو ٹھکانہ جو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ اس کے اجزاء اصلیہ سارے بدن پر پیش کیا جاتا ہے یا روح پر؟ اس سلسلے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حدیث اس پر محمول ہے، یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مصداق، مردے کے جسم کا ایک جزء اصلی یا اس کے اجزاء اصلیہ کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس میں حیات لوٹائی جاتی ہے، اور اسے خطاب کر کے اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھکانہ صرف اس کی روح پر پیش کیا جاتا ہو، یا جسم کے ساتھ اس کا کوئی جز بھی ہو، اور یہ غیر شہداء کے متعلق ہے، جو شہید نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ بحث ہے، کیونکہ شہداء کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں اور عام لوگوں کی روحیں ان کی قبر میں ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ جسم کے فنا ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی، جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن روح ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ٹھکانہ کسی زندے پر پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے اس حدیث سے دلیل پیش کی ہے کہ روحیں قبروں کے صحن میں ہوتی ہیں، فتح الباری جلد 2 صفحہ 806۔ روحیں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں، مگر لوٹ کر قبروں میں آ جاتی ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن بطال اور علامہ ابن حجر کی عبارات نقل کرنے کے بعد انہوں نے عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح میں یہ اضافہ کیا۔ علامہ ابن عبد البر نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک روحیں کبھی قبروں کے صحن میں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ قبروں کے صحن سے کبھی جدا نہیں ہوتی، بلکہ جیسا کہ امام مالک نے کہا ہے کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ روحوں کے اندر اتنی طاقت، اتنا پاور ہے کہ وہ جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں۔ علامہ عینی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ روحوں کا جہاں چاہیں پھرنا اس سے مانع نہیں ہے کہ وہ قبروں کے صحن میں ہو، یعنی روحوں کو اختیار ہے، وہ قبروں کے صحن میں بھی رہ سکتی ہیں اور جہاں چاہیں وہ گشت کر سکتی ہیں، پھر سکتی ہیں۔ معنی نہیں ہے، معنی یعنی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ قبروں کے صحن میں ہوں، کیونکہ روحیں گھوم پھر کر پھر قبروں میں آ جاتی ہیں۔ مجاہد یہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ میت کے دفن ہونے کے 7 دن تک روح قبر سے جدا نہیں ہوتی۔ عمدۃ القاری جلد 8 صفحہ 303۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، مجاہد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد ہیں، اور ان سے تفسیر میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں، مشہور اور نامی گرامی یہ تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میت کے تابعی کا نام مجاہد مجاہد نے کہا کہ میت کے دفن ہونے کے 7 دن تک روحیں قبروں سے جدا نہیں ہوتی، الگ نہیں ہوتی۔ قبر میں مردے پر اس کا ٹھکانہ پیش کرنے کی زیادہ تفصیل
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جب لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، یعنی تدفین سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ واپس ہوتے وقت جو چپلوں کی جوتوں کی آواز آتی ہے اس کو بھی مردہ سنتا ہے۔ پھر اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے، اور روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور صدقہ، خیر خیرات، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اس کے پیروں کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس کا دفاع کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، عذاب کے فرشتوں سے اس کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کے سر کی طرف سے فرشتے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے میری طرف سے داخلے کی جگہ نہیں ہے، میں یہاں پر پہرا دے رہی ہوں۔ پھر وہ دائیں طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی انٹری، داخلے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ بائیں طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے بھی داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ میت کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی نیکیاں کہتی ہیں۔ صلہ رحمی جو رشتہ داروں سے کی جائے، صلہ رحمی یعنی خاص رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جی جی ددیالی ننیالی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ جی مفتی صاحب، میں آپ کی ایک بات یہاں پر روکتے ہوئے دو بات میں عرض کروں گا۔ جی ایک تو میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ فرماتے ہیں، جی علامہ مفسر قرآن سید محمد عبد القادر حسینی بخاری چشتی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ روح کی ادنا جو طاقت کا عالم یہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سرکار امام الاولیاء چشتیہ سلسلے کے جو امام ہیں، قطب المشائخ، جو قطب المشائخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادنا درجے، یعنی ادنا درجے کے ولی اور عارف کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں، یعنی ایک لمحے میں، جیسا آنکھ پلک مار کے جب ہم بند کر کے جب کھولتے ہیں تو اتنے حصے کے اندر اس کی روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جی یعنی روح کی جو طاقت بیان کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جی، تو بیان سے باہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ پیر و مرشد قبلہ یہاں پر ایک اور بات فرمائے کہ بیٹے صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تو تم اس کو جوڑنا، یہ ہے صلہ رحمی کا ایک اعلیٰ پہلو۔ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار جو ہے غیر ضروری، تو یعنی آپ سے غیر ضروری بلا وجہ بھی ناراض ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں، جی، تو وہ ساری چیزوں کو قطع نظر کر کے آپ ان سے تعلق کو جوڑنا، اگر وہ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا تعلق ان سے جوڑیں، جی، اس کی بڑی فضیلت آئی۔ جی جی، یعنی صلہ رحمی اگر کوئی اپنے ساتھ حسن سلوک کیے تو ہم اس کے جواب میں حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک انسانیت کا ایک درجہ ہے کہ جو اپنے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اصل کمال تو یہ ہے کہ جب رشتہ دار دوری اختیار کر لیں تو تم ان سے قریب ہو، اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور فرمایا کہ لا تکونوا امعۃ تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسأنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ہے کہ تم یہ مت کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھے رہیں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ برابری اس طرح برائی میں نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا جو فرض ہے، جو ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم اس سے بری ہونے کی کوشش کریں، اس کو بحسن و خوبی انجام دینے کی کوشش کریں۔ بہرحال صلہ رحمی، صدقہ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پیروں کی طرف ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے داخلے کی جگہ نہیں ہے، پھر آنے کی اجازت نہیں، آنے کی جگہ نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو پھر مردے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تو مردہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ بتاؤ یہ شخص تم میں تھے، تم ان کے متعلق کیا کہتے تھے اور کیا گواہی دیتے تھے؟ وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو یہاں تک کہ میں سورج چونکہ ڈوبنے کے قریب ہے، عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ فرشتے کہیں گے تم عنقریب نماز پڑھ لو گے، ہمارے سوال کا جواب دو، تم ان کے متعلق کیا گواہی دیتے تھے؟ وہ یہ کہے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ کہے گا یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے۔ جب وہ یہ کہے گا مردہ تو اس سے کہا جائے گا تم اسی عقیدے پر زندہ رہے، اسی پر تم کو موت آئی،
اور اسی پر تم کو اٹھایا جائے گا، یعنی عقیدہ توحید پر تم دنیا میں زندگی گزارے، موت بھی آئی تو عقیدہ توحید پر، اور قیامت کے دن بھی تم یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے، یعنی عقیدہ توحید پر ہی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ چونکہ ہر بات میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، پھر اس سے کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور تمہارے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ اس میں ہے۔ اس کی خوشی اور سرور میں، خوشی سرور بھی عربی لفظ ہے، وہی اس کی فرحت اور خوشی میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، اور جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا تھا وہ اس میں ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے، یعنی اگر خدا نہ خواستہ تم کفر پر مرتے یا شرک پر تمہارا خاتمہ ہوتا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم تھا۔ یہ بھی بتاتے ہیں تاکہ کہ اگر کوئی ایک نعمت ملے اور کسی ایک مصیبت سے کسی کو چھٹکارا ملے اور اس کے بدلے میں اس کو نعمت ملے تو اس وقت خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس لیے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ تم نافرمانی کرتے، شرک یا کفر پر تمہارا خاتمہ ہوتا تو پھر تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ پھر اس کی خوشی اور سرور میں مزید اضافہ ہوگا، پھر اس کی قبر میں 70 ہاتھ کشادگی کر دی جائے گی، وسعت کر دی جائے گی، اور اس کی قبر کو منور روشن کر دیا جائے گا، اور اس کے جسم کو 70 ہاتھ کشادگی یعنی قبر پھیل جائے گی، قبر اس کی پھیل جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی، اس کے لیے راحت فراہم کی جائے گی۔ مفتی صاحب ایک 2 منٹ اور اس کے جسم کو پھر پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا، اور اس کی روح پاکیزہ روحوں میں کر دی جائے گی، اور وہ ایسے پرندوں کی صورت میں ہوں گے جو جنت کے درختوں میں لٹکے ہوئے ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ایمان والوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں قول ثابت یعنی کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ دنیا سے مراد دنیا میں جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت سے مراد یہاں پر مفسر نے بیان کیا کہ قبر میں بھی جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے وہ صحیح جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ جی، اس میں شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری قبلہ حفظہ اللہ جی بڑی پیاری بات اس میں یہ فرمائے ہیں کہ قبر میں جو ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم میں صرف قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے اس حوالے سے صرف یہ ایک ہی ذکر کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ جی، تو صرف قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی کیوں پوچھا جائے گا؟ جی، اس موضوع پر 3.5 گھنٹے کی تقریر ہے جی، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی، بڑی زبردست بیان ہے، تقریر ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ 176 ہوگا، یہ جی 176ویں ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی بیان کے ڈسکرپشن میں وہ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو ہے وہ بیان جو ہے ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ میں نے سنا تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہ صرف امام ابو داؤد یا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دیگر حدیثی کتابوں میں جو آیا ہے کہ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، جی، اور امام بخاری امام مسلم 1 سوال کیوں لائے، اور وہ بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اتنا زبردست بیان ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی، تو انشاءاللہ میں اس کے ڈسکرپشن میں وہ ڈال دوں گا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پہلی مرتبہ تبلیغ کی دعوت دیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ جب کوہ صفا پر پہاڑ پر آپ کھڑے ہو گئے چڑھ کر، تو آپ نے اللہ کی ذات سے پہلے اپنی ذات کو منوایا، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں مختصر عرض کرتے ہوئے ختم کر دوں گا بات کو، کہ آپ نے سارے لوگوں کو قبائل کے جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہتھیار سے لیس ہے، مسلح ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے، میری بات کو سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے سنا ہی نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں چونکہ پہاڑ ہمارے درمیان ہے، ہم پہاڑ کے پیچھے کی چیز کو نہیں جانتے، لیکن آپ کے کہنے پر ہم مان لیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
توحید کا پیغام پیش کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو منوایا، کیونکہ آپ کو جب مان لیں گے لوگ تو ظاہر بات ہے آپ کی پیش کی ہوئی بات کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے تسلیم کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے کلمے میں بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ احمد رسول اللہ پڑھ لے تو فقہا اور تمام اہل اسلام علماء کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ محمد کے لفظ میں جو معنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو صفات ہیں کمال کے، تمام کمالات کی جامع ہیں آپ کی ذات گرامی، اور تمام نقائص اور عیوب سے منزہ اور پاک ہے۔ اور محمد آپ کا اللہ نے نام رکھا، محمد کے معنی جن کی بار بار اور کثرت سے مسلسل تعریف کی جائے۔ یہ تعریف کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا تو پھر آدھا دن جو 500,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کا جو آیا ہے، اس میں 500 سال تو صرف محامد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا، اور آپ وہاں پر اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کریں گے، اور ساری مخلوق بھی آپ کے کمالات کا اعتراف کرے گی اور آپ کی تعریف کرے گی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کیے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، صرف اللہ کو ماننے سے وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہود و نصارہ کے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کے لیے حضور پر ایمان لانا ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر وہ لوگ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے، ناگزیر یعنی ضروری ہے ان کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی یہودی اور نصرانی میری آمد کے باوجود مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ دوزخی ہے غالباً۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے غالباً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی سارے انبیاء کا جو ان کے آنے کا جو مقصد تھا توحید کے پیغام کو عام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کو لے کر آئے۔ تو اب سب نبیوں کے امتیوں پر بھی جو اس وقت موجود تھے ان پر یہ لازم ہو گیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اسی لیے آپ نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ دیکھا تو آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوتا، یعنی اگر بفرض محال کوئی نبی اگر اس وقت زندہ بھی ہوتے تو پھر ان کو بھی حضور پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا بات۔ اب یہ مومن کے بارے میں تفصیل تھی، اور کافر کے بعد جب سر کی جانب سے فرشتے آتے ہیں، جب کوئی کافر مرتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے سر کی جانب سے فرشتے آتے ہیں تو وہاں کوئی چیز اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کے دائیں طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کے بائیں جانب سے آتے ہیں تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، تو وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو کر، سہما ہوا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ مرعوب یعنی ڈر کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ بتاؤ یہ شخص جو تم میں رہا تھا تم اس کے متعلق کیا کہتے تھے اور تم ان کے متعلق کیا گواہی دیتے تھے؟ وہ پوچھے گا کون شخص؟ پس کہا جائے گا وہ جو تم میں رہے تھے، یعنی تمہارے درمیان موجود تھے، وہ اس شخص کے نام کو نہیں پہچان سکے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے گا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی بات کہہ دی۔ یعنی میں لوگ جو کہتے تھے، جیسے کفار اور مشرکین تھے، قریش کے جو مشرکین وغیرہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین بھی رسول تسلیم نہیں کرتے تھے، تو جیسے لوگ کہا کرتے تھے میں بھی ان کی بات سن کر کہہ دیتا تھا، یعنی آپ کو رسول نہیں مانتا تھا، تو اس سے کہا جائے گا تم اسی عقیدے پر زندہ رہے، یعنی حضور کی رسالت کو تسلیم نہیں کیے اور اسی عقیدے پر مرے، اور تم کو اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں عذاب تیار کر کے رکھا ہے وہ بھی اسی میں ہے، بس اس کی حسرت اور افسوس میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور اس کو بتا کر کہا جائے گا یہ تمہارا جنت میں ٹھکانہ تھا اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کی تھیں، یعنی اقسام کی نعمتیں، بشرطے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے، یعنی اگر تم ایمان لاتے، رسول کو تسلیم کرتے، ان کی رسالت کو مانتے تو تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوتا۔ پھر اس کی حسرت اور افسوس میں اور مزید اضافہ ہوگا۔ پھر اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پھسلیاں ادھر سے ادھر نکل جائیں گی، یعنی ادھر کی پھسلیوں کو ادھر کی پھسلیوں میں ملا دیا جائے گا،
اس کے اوپر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی. سو یہ اس کی زندگی کی تنگی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. بس اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. صحیح بخاری کی زیر بحث حدیث، اس حدیث کی جو بحث چل رہی ہے شرح صحیح مسلم حدیث نمبر 7083 جلد 7 صفحہ 697 پر بھی بیان کی گئی ہے. اس کی شرح کے عنوان مسلم شریف کی شرح میں جو باندھے ہیں آپ نے وہ عنوان اس طرح ہے. نمبر 1 میت پر اس کا ٹھکانہ پیش کیے جانے کا بیان. نمبر 2 قرآن مجید کی آیتوں سے عذاب قبر کے دلائل. نمبر 3 احادیث سے عذاب قبر کے دلائل. نمبر 4 عذاب قبر کی نفی پر قرآن مجید سے دلائل اور ان کے جوابات، یعنی جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، نفی یعنی انکار کرنے والوں پر. نمبر 5 عذاب قبر کے خلاف عقلی شبہات کے جوابات، عقلی ڈاؤٹس جو ہیں ان کے جوابات. نمبر 6 آیا قبر میں عذاب صرف روح کو ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں کو. نمبر 7 قبر میں سوال اور جواب کے متعلق احادیث. نمبر 8 آیا قبر میں کفار سے بھی سوال ہوگا یا نہیں. نمبر 9 آیا پچھلی امتوں سے بھی قبر میں سوال ہوتا تھا یا یہ سوال صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے. نمبر 10 آیا انبیاء علیہم السلام اور نابالغ بچوں سے بھی سوال ہوگا یا نہیں، سوال ہوتا ہے یا نہیں. نمبر 11 قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کی تحقیق. نمبر 12 قبر کے سوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کی تحقیق. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے یہ جو کیا جائے اس کی تحقیق بھی وہاں آپ نے کی ہے. نمبر 13 قبر کے سوالوں سے فارغ ہونے کے بعد میت کا کیا انجام ہوگا. نمبر 14 ان لوگوں کا بیان جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا. نمبر 15 قبر میں مردے کو جمعہ کے حوالے کرنے کی تحقیق. نمبر 16 یعنی جمعہ کے دن جو انتقال کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن انتقال کرے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی آپ نے احادیث وغیرہ پیش کر کے اس کی تحقیق پیش کی. نمبر 16 قبروں کی زیارت کرنا اور قبر والوں کا زائرین کو پہچاننا، ان کے سلام کا جواب دینا اور ان سے گفتگو کرنا. نمبر 17 روحوں کی قیام گاہ یعنی روحیں کہاں رہتی ہیں اس کی تحقیق. نمبر 18 روحوں کا زندوں کے احوال اور اعمال پر مطلع ہونا، یعنی روحیں زندوں کے حالات جانتے ہیں، ان کے اعمال پر مطلع ہوتے ہیں. نمبر 19 زیارت قبور کا بیان. نمبر 20 عورتوں کی زیارت قبور کے متعلق احادیث شریفہ. نمبر 21 فقہائے احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم. نمبر 22 فقہائے حنبلیہ کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم. نمبر 23 فقہائے شافعیہ کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم. نمبر 24 فقہائے مالکیہ کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم. نمبر 25 کون کہاں مرے گا اور کل کیا ہوگا اس کے علم کی تحقیق. نمبر 26 سماع موتیٰ کی تحقیق. سماع موتیٰ یعنی مردے سنتے ہیں یا نہیں. نمبر 27 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سماع موتیٰ سے انکار اور اس کا جواب. باب نمبر 90 باب کلام المیت علی الجنازہ، میت کا جنازہ اٹھانے کے بعد کلام کرنے کا بیان، بات کرنے کا بیان. حدیث نمبر 1380 حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن سعید بن ابی سعید عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہمیں قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے بیان کیا سعید بن ابی سعید سے، انہوں نے اپنے والد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے یعنی میت کو غسل دے کر اس کو مکمل تیار کر دیا جاتا ہے، پھر لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں. پھر اگر وہ جنازہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، آگے لے جاؤ، مجھے آگے لے جاؤ. گردنوں یعنی مونڈوں پر رکھ لیتے ہیں، یعنی جب جنازہ اٹھاتے ہیں اور نیک انسان کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے یہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں. انسان کے سوا اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے
اور اگر انسان اس آواز کو سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1314 میں گزر چکی۔ باب نمبر 91، باب ما قیل فی اولاد المسلمین، مسلمانوں کی اولاد کے ٹھکانے کے متعلق کیا کہا گیا، یعنی مسلمانوں کی نابالغ اولاد کے ٹھکانوں کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار او دخل الجنہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ذکر کی کہ جس شخص کے 3 ایسے بچے انتقال کر جائیں جو ابھی گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، وہ لڑکے، وہ اولاد اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب، آڑ بن جائیں گے یا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جس شخص کے 3 نابالغ اولاد، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، انتقال کر جائیں تو وہ اپنے والدین کو دوزخ سے بچا لیتے ہیں، ان کے لیے حجاب، آڑ بن جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1381، حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں ابن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے انتقال کر جائیں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، ان پر اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ بچوں کی سفارش سے، بچوں کی صورت دیکھ کر، یعنی بچوں کے طفیل ان کے والدین پر رحم کر دے گا اور انہیں داخل جنت کرے گا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1248 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1382، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت انه سمع البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال لما توفی ابراہیم علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضعا فی الجنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے، انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی خاتون ہے، یعنی ابھی وہ شیرخواری کی عمر میں مدت رضاعت میں ہی انتقال کر چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں ایک مرضیہ ہوگی جو ان کی رضاعت کی مدت کو پورا کرے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، اس حدیث میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں۔ ابراہیم سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت ذی الحج سن 8 ہجری میں ہوئی۔ علامہ واقدی یہ بڑے مؤرخ ہیں، آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم منگل کے دن 10 ربیع الاول سن 10 ہجری میں فوت ہوئے، انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 18 ماہ تھی، یعنی 1.5 سال کے تھے آپ، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ عمدۃ القاری جلد 8 صفحہ 305۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو حدیث شریف ہے، باب ہے باب ما قیل فی اولاد المشرکین، مشرکین کی نابالغ اولاد کے ٹھکانے کے متعلق علماء کا جو اختلاف ہے، جو اقوال ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں بڑی تفصیل ہے کہ مشرکین کے جو نابالغ بچے انتقال کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ کیا ان کو کیا شمار کیا جائے گا۔ انشاءاللہ حدیث نمبر 1383 سے اگلی نشست کا آغاز ہوگا، اس پر انشاءاللہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کو بتایا جائے گا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو
صحت و عافیت عطا کرے اور ان کے تمام اہل خانہ کو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا کرے. اور ماریہ اور ارم حسینی. ماریہ اور ارم حسینی. اچھا جی. اور خاص طور پر محترمہ ماریہ اور محترمہ ارم حسینی صاحبہ دونوں کو اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ کاملہ اور شفا کلی عطا فرمائے اور ہم سب کو اور امتحان میں انہیں اول درجے سے کامیابی عطا فرمائے اور سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ان کے اہل خانہ پر اور ان کے متعلقین پر اور ان کے جو دوست احباب اور رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص فضل کرے. اور میری والدہ بدر شاہین جی اور خاص طور پر دراز عمر کے لیے صحت و عافیت اور خاص طور پر مولانا عبدالواسع حسینی صاحب کی والدہ محترمہ کو بدر شاہین صاحبہ کو کی عمر دراز فرما مولا اور ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ان کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہر طرح کے مرض بیماری اور آفت اور مصیبت سے تمام چیزوں سے ان کی حفاظت فرما اور ان کا سایہ عاطفت ان کے اولاد پر دراز فرما اور ان کے فیوض و برکات سے ان کے اولاد کو تادیر ان کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.